بزرگوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ آج کل لوگ اولاد کی تربیت ایسے کرتے ہیں جس طرح کسائی اپنی گائے کو پالتا ہے۔ کیسے بھائی؟ گائے پالتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، چارہ وقت پہ ڈالتا ہے اور اسی طریقے سے گھاس اس کو وقت پہ ڈالتا ہے، پانی وقت پہ پلاتا ہے، لیکن آخر کار وہ اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، پھر اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو سکول پہنچاتے ہیں، لے آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آخر کار بچوں کے اندر سے اخلاق نام کی چیز وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، وہ بیچارے جنت میں جانے کے لیے جو اعمال ضرورت ہوتے ان سے خالی ہوتے ہیں، بلکہ آوارگی بعض دفعہ سیکھ لیتے ہیں اور بعض دفعہ مائنس کاموں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نہ والدین اس وقت بول سکتے ہیں، نہ وہ والدین کی سنتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ کسائی والا ماحول ہوتا ہے کہ وہ بیچارے فوت ہونے کے بعد یا اپنی زندگی کے اندر بھی ان کے جو معاملات اور مسائل ہوتے ہیں وہ کوئی انسانیت والے نہیں ہوتے، بلکہ کسی اور ماحول کے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر بھی ذلت و خواری کی زندگی اور بے ادبی بے احترامی کے ساتھ رہتے ہیں، نہ کسی کا ادب کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی ادب کرتا ہے، ہر آدمی ان سے ڈر کے رہتا ہے کہ کہیں کچھ کہہ نہ دیں، ہماری عزت خاک پہ نہ مل جائے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو بھئی، آنے تو وہی اعمال کام ہے نا جس دنیا کے اندر کیے ہوں گے، جب کیے نہیں بلکہ جب تیاری نہیں کی، جب ان کو پڑھا نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہر کسی کو ہے اور ہر کسی کو رہنی بھی چاہیے، رکھنی بھی چاہیے کہ میرا اللہ ہی میرے ساتھ اصل میں فضل کرنے والا، میں اسی کے فضل اسی کی رحمت کے بل بوتے پر ہی میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ لیکن اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ بھی کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال بھی ضروری ہیں۔ صرف خالی خوری اللہ کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، رحمت کو سمجھنا وہ جائز اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے کہ کام کچھ نہ کریں، صرف امیدیں لگاتے رہیں۔ اس کو اللہ نے بھی برا سمجھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا ہے کہ ایک ذات تمہارے اوپر مہربانی کر رہی ہے، تم اس کے احسان کا عجیب طریقے سے بدلہ دو، کچھ کرو بھی نہیں۔ کہ جس طریقے سے ایک باپ جو ہے اولاد پہ مہربان ہے، اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتا ہے، تو اولاد پھر یوں کرنا شروع کر دے، کبھی اس کی بات ہی نہ مانے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کون سی غیرت والی بات ہے؟ یہ کتنی بے انصافی والی بات ہے؟ تو اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے کہ اس انسان کو انسان بنا کے جائے، اس انسانی ڈھانچے میں انسانی ڈیٹا ڈال کے جائے، اس کو سمجھائے کہ تو انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، تیرے اندر کچھ نہ کچھ بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، بولنے کا سلیقہ آنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، پرائے لوگوں کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ انسانیت، انسانی ڈھانچے کے اندر انسانیت ہوگی تو نیک نامی ہوگی۔ اگر انسانی ڈھانچے کے اندر اگر آپ نے اپلوڈ کر دی وہ درندگی، تو پھر درندگی نکلے گی، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ میں ایسے ایک شخص کو بھی جانتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ ایسے بولنے لگے گا، آپ نے کوئی بات شروع کی نہیں ہے تو گھنٹے سے پہلے اس کا لیکچر ختم نہیں ہے، اور جہاں کھڑا ہو گیا بس ہو گیا کھڑا، چوک کے اندر کھڑے ہے تو وہاں باتیں شروع ختم ہونے کا نام ہے۔ اس وجہ سے لوگ دور سے سلام کرتے ہیں، بس شکر اس کو جانے دو گزر جائے۔ اس لیے اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اور چھٹیوں کے اندر اپنی اولاد کو کسی اللہ والے کے پاس، نیک آدمی کے پاس بھیج دینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ اخلاقیات سیکھ کے آئے۔